السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آج جناب عید کا چوتھا دن آ گیا ہے۔ عید تو ختم ہو گئی ہے لیکن عید کے اثرات باقی ہیں، کیونکہ ابھی بھی آج بھی چھٹی ہے اور کل بھی چھٹی ہے۔ بڑی لمبی چھٹیاں ہوئی ہیں۔ اچھا آ جاؤ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بناتے ہیں نا، یہ کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے بچوں؟ ادھر سارے کھڑے ہو جاؤ، ادھر بس ادھر ہی آ رہی ہے آپ کی۔ آپ چینل دیکھتے ہوتے ہیں؟ ہاں، کیا نام ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ قانونی ٹی وی ہے نا؟ قانونی۔ اچھا، اس کا نام رضا، اس کا نام امجد، میرا نام ریحان، انس، زبیر، موہد۔ اچھا، یہ آ رہا ہے سر۔ اچھا، چلے عید مبارک ہو سب کو، ٹھیک ہے؟ آج یہ دیکھنا ابھی دیکھنا ہے قانونی ٹی وی۔ ہاں ٹھیک ہے، میرے پاس آ گیا بچہ، ٹھیک ہے؟ یہ آ رہے ہیں، سب کے آ رہے ہیں۔ انکل آپ کو عید مبارک۔ عید مبارک، گلی آپ کو عید مبارک۔ عید مبارک۔ چلے ٹھیک، عید مبارک، خیر مبارک آپ کو بھی، عید مبارک، عید مبارک۔ چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ہاں جی۔ اب سارے دوست جو ہے وہ بچے دیکھیں کتنے خوش ہو گئے۔ یہ میں جہاں بھی جاتا ہوں تو لوگ پہچاننا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی پہچان لیتا ہے کہ یہ وہ انکل ہے جی، انکل وکیل ہے جو یوٹیوب پہ آتے ہیں۔ اچھا جی، بڑے مزے کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں۔ کل میں نے آپ کو بتایا کہ فیصل آباد سے شیخ اکرام صاحب نے مجھے گفٹ بھیجا، عید کا کیک بھیجا اور پرفیوم بھیجا اور وہ سوٹ بھیجا۔ تو آج وہ خالی ڈبہ جو ہے نا، وہ میں پھینکنے لگا نا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر لفافہ پڑا تھا۔ تو لفافہ میں نے کھول کے دیکھا تو اس کے اندر 10,000 روپیہ عیدی۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، یہ تو میں نے کل دیکھا ہی نہیں تھا، اور وہ لفافہ اینڈ پہ پڑا تھا، میں پھینکنے ہی لگا ریئلی وہ اس کا خالی کور نا، تو وہ عیدی نکل آئی۔ تو بھئی میری تو آج بھی عیدی ہو گئی ہے نا، کیونکہ وہ ابھی عیدی نکلی ہے تھوڑی دیر پہلے ہی۔ تو شیخ صاحب کا بھی سب کا شکریہ، جو دوست پیار محبت والے پیغام بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، سب کا بہت بہت شکریہ سب کا، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بارش شروع ہو گئی ہے، اور ابھی بارش جو ہے وہ کافی ہونی ہے۔ بارش 3 دن بارش ہونی ہے لاہور میں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ میں نے تو کہا تھا کہ یہ جو جلسہ انہوں نے آج کیا ہے نا، آج ایک اور شام کو بھی ان کا چمن والی سائڈ پہ جلسہ ہے پی ٹی آئی والوں کا۔ تو جلسہ جو ہے وہ جلسوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، بالکل غیر ضروری جلسوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ گالم گلوچ یہ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ساری یہ باتیں کرتے ہیں، اور بلوچستان سے اس لیے یہ وہ کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے وہ بس تھینک یو تو بلوچستان میں وہ چونکہ سینسیٹیو مسئلہ ہے، اور آج ایک واقعہ بھی ہو گیا وہاں پہ، وہ بھی آپ کو شیئر کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو یہ بلوچستان میں جلسوں کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے نا اس حساس ادارے میں، یہ ان کے عزائم بہت خطرناک ہیں۔ اور میں نے بتا دیا تھا کہ یہ سی پیک چونکہ دوبارہ شروع ہوا ہے، سی پیک، تو اس سی پیک کی وجہ سے انہوں نے جناب یہ سارا وہ کیا ہے سی پیک، ٹھیک ہے؟ سی پیک کو سبوتاج کرنا چاہتا ہے۔ نیازی نے پہلے بھی اپنے 3.5 سال کے حکومت میں سی پیک کو ختم کرنے کی کوشش کی، اب بھی یہی ہے۔ یقین کریں یہ جانے انجانے میں اسلام دشمنی، پاکستان دشمنی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو فوج کو چاہیے کہ ان کو آئینی ہاتھوں سے اس کا استعمال کریں
اور ان کو پاکستان کے خلاف کوئی بات نہ کرنے دیں ان کو. آج کیا واقعہ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے؟ منڈی بہاؤدین کے جتنے لوگ تھے یہ سب سے چھوٹا بچہ یہ دیکھو یہ آ گئے ہیں جی سارے. عید مبارک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ کیوں رکھی ہے ہیں؟ اور یہ کیا ہے اوئے آپ لڑکی ہیں؟ چلے ٹھیک ہے. وہ میں ویڈیو بنا رہا تھا تو بچے پھر دوبارہ آ گئے. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے اور اس میں انہوں نے تحریک کا آغاز کیا ہے. اس میں کے اندر بہت ساری باتیں ہیں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور سارے یہ لوگ شامل ہیں. ٹھیک ہے, جو عمران خان کو پروموٹ کر رہے ہیں نا, یہ سارے شامل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے جو ڈیل میں کیا ہے کہ اس کو باہر نکالو, تو وہ اس کے اوپر بات آگے بڑھی تھی. تو طے یہ ہوا تھا کہ عمران خان کو دبئی یا سعودیہ میں رکھا جائے گا. تو دبئی اور سعودیہ والے بھی ہیسیٹیٹ کر رہے تھے, لیکن کسی حوالے سے بات ہو گئی تو عمران خان کہتا ہے جی میں نے دبئی اور سعودیہ نہیں جانا, کیونکہ وہاں پہ پھر میں سیاسی سرگرمیاں نہیں نہ کر سکوں گا. تو یہ جانا چاہتا ہے امریکہ اور برطانیہ, یہ ادھر کا ہی ہے. ویسے اس کو کوئی اسلامی ملک لے گا ہی نہیں, بالکل نہیں لے گا. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ بلوچستان کے علاقے میں آج پھر دیکھیں حادثہ ہوا ہے. کچھ لوگ جا رہے تھے تو وہاں پنجاب کے لوگوں کو بس میں سے اتار کے ان کے شناختی کارڈ چیک کیے. منڈی بہاؤدین کے زیادہ تر لوگ تھے, ایک ہی خاندان کے 6 افراد اکٹھے تھے, تو ان کو 9 بندوں کو مارا گیا. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہماری آرمی جو ہے نا وہ ادھر آلریڈی آپریشن میں لگی ہوئی ہے, تو ان لوگوں کو انکریجمنٹ نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ پھر یہی دیکھیں اختر مینگل پہلے 16 مہینے حکومت میں مزے لیے ہیں. محمود اچکزئی ادھر تھا, نون لیگ کے ساتھ سارا تھا. اب یہ سارے جناب دھوتیاں چادریں لے کے تو ادھر پہنچ گئے ہیں. تو ان کا کوئی پرسان حال ہونا چاہیے, ان کو پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 2 واقعات ہوئے ہیں جناب آج. اور شام کو بھی ان کا جلسہ ہے. ان کو جلسے کی ایک دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, تو اس کو پرزور طریقے سے لگائیں. یہ جو آدھے طریقے سے آپ پکڑتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, پکڑتے ہیں اور پھر یہ وہ اور پاپولر کرنے والی بات ہوتی ہے. یہ شروع سے ہی ہے برِ صغیر میں کہ جناب جب کسی کو آپ پکڑ کے چھوڑ دیں تو وہ مزید پاپولر ہو جاتا ہے نا, یہی طریقہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صورتحال ہے. تو باقی آپ کو ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاتے ہیں. فی الحال یہ والی ویڈیو دیکھیں, بارش تیز ہو رہی ہے تو میں ویڈیو یہ ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. ٹھیک ہے, اور یہ بچوں نے بھی میرے ساتھ انجوائے کیا, مجھے بھی بڑا مزہ آیا ہے. اللہ حافظ.